رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ پارہ نمبر 6 سورہ المائدہ آیت نمبر 1۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 1 کے اندر جس طرح کل سورہ کے تعارف میں یہ بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کے اندر ان مسائل کا ذکر ہے کہ جن کی انسان کی جو بنیادی ضرورتیں احکام خداوندی پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات قرآن کی تعلیمات کے مطابق ان کا حکم ہے، اور یہ قرآن مجید کی جتنی بھی تعلیم ہے یہ ہماری اصلاح کے لیے قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ اس کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کو صرف ثواب کی نیت تک ہی رکھیں، سنتے رہیں اور عمل نہ کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ روزانہ ایک آیت یا 2 آیتیں شروع کرنے کا بھی بنیادی مقصد یہی تھا کہ قرآن مجید کی تعلیم آپ تک پہنچے، آپ کا ایمان مضبوط ہو کہ واقعتاً قرآن مجید کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، ہم نے سنی پڑھی تو یاد رکھیں، یاد رکھ کر اس پر عمل کریں۔ افسوس ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے۔ ایک تو وہ نا جس کو علم نہ ہو اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن جو جان بوجھ کر قرآن مجید کا علم ہوتے ہوئے پھر غلطی کرے اس کی سزا بھی زیادہ ہوگی۔ تو یہاں بھی فرمایا اللہ پاک نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی ایمان والوں کو جو انسانوں میں ایک خاص جماعت ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مسلمان ایمان والے جو ہیں ان کو مخاطب کیا۔ یا ایھا الناس نہیں ہے، اللہ کی بے شمار مخلوقات اس کائنات میں رہ رہی ہیں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا خاص جماعت جو ہے اس کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کیا حکم دیا؟ اوفو، پورا کیا کرو۔ وفا ایفا اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا۔ بالعقود، اپنے وعدوں جو تم ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، وعدہ کرنے کے بعد اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا۔ وعدے کو مذاق نہ بناؤ، اس کو یہ نہ سمجھو کہ میں نے زبان سے ایک جملہ نکال دیا اگلا بندہ مطمئن ہو گیا، تو وعدہ کر لیا ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنا، اسی کو وفا اور ایفا کہتے ہیں۔ عقود جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ عقد کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، گنڈ یعنی گرہ لگانا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو آدمیوں کی جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے، ایک ادھر ایک ادھر، 2 کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے نا، معاہدہ ایک تو سے نہیں ہوتا، معاہدہ 2 افراد کے درمیان ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھو کہ انہوں نے اپنی اپنی بات، ایک بات اس کی ایک بات اس کی، ان دونوں باتوں کو گرہ لگا دی ہے، یہ اب یہ کھلنی نہیں، اس کو کاٹو نہیں، یہ مضبوط تمہارا ایک وعدہ آپس میں ہو گیا ہے، تم نے آپس میں ایک گرہ لگا لی ہے، تو اس کو ہر حال میں پورا کرو۔ یہاں عقود سے مراد ہر قسم کے معاہدے ہیں، چاہے وہ انسان اور اس کے خالق کے درمیان ہے، یعنی انسان اپنے مالک کے ساتھ جو وعدے کرتا ہے یا جو وعدے کیے وہ بھی شامل ہیں، یا ایک انسان دوسرے انسان کے درمیان وعدہ کرتا ہے یہ بھی شامل ہے، یا ان وعدوں کا تعلق دینی احکامات سے ہے وہ بھی شامل ہیں،
یا ان کا تعلق دنیاوی معاملات کے ساتھ ہے وہ بھی شامل ہے۔ بالعقود کے اندر ہر قسم کا جو معاہدہ ہے، چاہے وہ خالق کے ساتھ ہو، چاہے وہ انسان کے ساتھ ہو، اس کا تعلق دینی ہو، اس کا تعلق دنیاوی ہو، سارے کے سارے اس کے اندر درج ہیں، موجود ہیں، اور سب کی پابندی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ البتہ ایسا وعدہ کہ جس کو پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی ہو، ایسا بھی تو وعدہ ہو سکتا ہے۔ چوری کرنے کے لیے بندہ ایک دوسرے سے وعدہ کرے، ٹھیک ہے میں پہنچ جاؤں گا، ہم نے یہ فلاں غلط کام کرنا ہے نا، اللہ کی نافرمانی والا معاملہ، اگر ایسا وعدہ کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ توڑنے کو منافقت کی نشانی قرار دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو بندہ وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرے، منافقین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ پرواہ نہیں نا ہم کرتے کہ یہ نشانیاں کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، علامت ہے، نشانی علامت ہوتی ہے۔ آیت المنافق ثلاث، ایک منافق کے اندر 3 نشانیاں ہیں۔ وہ 3 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، پہلی نشانی یہ ہے، پہلی علامت کہ اذا اؤتمن خانہ، اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ اس امانت میں خیانت کرتا ہے۔ تو آج مسلمان اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ اور تیسری علامت کیا ہے؟ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیں یہ تینوں نشانیاں مشکل نہیں ہیں ان کو جج کرنے میں، ہمارے اکثر مسلمان ہیں یہ تینوں پائی جا رہی ہیں۔ جھوٹ، بے بہا جھوٹ، امانت میں خیانت، پتہ ہی نہیں امانت ہوتی کیا ہے، اور وعدے کا تو پتہ ہی نہیں نا کہ وعدہ پورا کیسے کرنا ہے، وعدے کو تو ہم نے ویسے ہی مذاق بنا لیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام، کاش یہ اخلاق کی تربیت جو ہماری ہو رہی ہے، صرف اس 1-2 لفظوں میں کتنا پیارا درس دیا گیا ہے، اوفوا بالعقود۔ مسلمان اگر اس کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو کتنا فائدہ ہوگا۔ آگے فرمایا، یہ تو پہلا جملہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو کیا کرو؟ وعدہ پورا کرو، بلکہ وعدہ نہیں، وعدے، عقود جمع، وعدے پورے کیا کرو۔ دوسرا جملہ اس آیت کا ہے احلت لکم، حلال کیے گئے تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، بے زبان جانور، بے زبان جانور جو ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے، الا، سوائے ما یتلا علیکم، سوائے ان کے جن کا تمہیں حکم پڑھ کر سنایا جائے گا۔ آگے کچھ جانوروں کی باقاعدہ نام آئیں گے جو جن کا ذکر آ گیا ہے، ان کے بغیر جو جانور بے زبان ہیں ان کو تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ اور ایک مسئلہ یہ ہوا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، نہ حلال سمجھو شکار کو، صید سواد کے ساتھ، شکار کو حلال نہ سمجھو، وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو۔ حج اور عمرہ کرنے کے لیے احرام باندھا، تو احرام باندھنے کے بعد شکار جو ہے خشکی کا وہ حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ اب تم شکار نہیں کر سکتے، حلال جانور کا بھی شکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے اس آیت کے دوسرے جملے میں، اس کے اوپر تفصیل کرنے کا حکم نہیں ہے، بس اتنا ہی، ٹائم نہیں اتنا کہ جب تم حج اور عمرہ کے لیے احرام باندھ لیا کرو تو پھر خشکی کا شکار تمہارے لیے منع ہے۔ یہ احکام ارشاد فرمانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، آیت کا آخری جملہ، ان اللہ یحکم ما یرید، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحکم، حکم فرماتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔
جیسے وہ چاہتا ہے ویسا حکم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زیادہ احکام جو ہیں یہ اس وقت نازل ہو رہے تھے قرآن مجید کی ان آیات کی صورت میں کہ وہ احکامات عرب کے پرانے جو رسم و رواج چل رہے تھے یا ان کے آباء و اجداد کے جو عقائد چل رہے تھے، نظریات چل رہے تھے، ان کے بالکل یہ خلاف اب نئے احکامات آ رہے تھے۔ تو ایک انسانی فطرت ہے کہ انسان جو ہے نئی بات کو ذرا قبول نہیں کرتا رسم و رواج کے لحاظ سے۔ اس لیے احتمال تھا کہ کہیں ان احکامات کو سننے کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ایسا حکم کیوں دیا گیا؟ اسے کیوں حرام قرار دے دیا گیا؟ ایک چیز پہلے ہمارے لیے حلال تھی، یہ حرام کیوں کر دی گئی؟ یہ کام ہم کرتے تھے، اسے روک کیوں دیا گیا؟ تو یہ چیم و گوئیاں جو تھی نا، ان کا سلسلہ شروع ہو جانا تھا۔ اللہ پاک کو تو پتہ تھا کہ ایسا ہو جائے گا، اس لیے یہ جملہ ارشاد فرما کے ہر قسم کی چیم و گوئیوں کا دروازہ بند کر دیا اور فرمایا کہ سنو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے، اور وہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ جب تم نے اپنے آپ کو اس کا بندہ ہونے کا اعتراف کر لیا کہ میں بندہ ہوں، میں مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، اسی کو علیم و حکیم تسلیم کرتا ہوں، وہ علم والا ہے، وہ حکمت والا ہے۔ جب تم نے تسلیم کر لیا اور اس کی احکامات کی تعمیل کا وعدہ کر لیا کہ جو کچھ بھی میرا مالک مجھے کہے گا میں اس پر عمل کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے میرے اپنے رب سے کہ میرا رب مجھے جن جن باتوں سے روکے گا میں رکوں گا، اور جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دے گا وہ کام میں، یہ ہمارا وعدہ ہے اپنے اللہ سے۔ ہر بندے نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، تو ہر بندے کو یہ وعدہ نبھانا ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو وعدہ خلافی ہو گئی ہے، تو اس کا جواب وہ خود دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، تو جب اللہ کو اس بات کا تم نے وعدہ کر لیا، تسلیم کر لیا، تو اب کسی بات کرنے کی گنجائش باقی، جو اللہ نے کہہ دیا بس سر جھکا کے اس کو مان لو، تسلیم کر لو اور اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ یہ نہ کہو کہ پہلے یہ جائز تھی اب حرام کیوں ہو گئی، پہلے یہ بات منع کیا اب کرنے کا کیوں حکم دیا گیا۔ نہ قرآن کے اندر حکم آ گیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو ارادہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ حضرات، آج ہم نے سورۃ المائدہ کی جو پہلی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر جن مسائل کا پتہ چلا، ایک تو وعدہ کے متعلق بڑا پیارا حکم آ گیا ہے کہ وعدہ ہر حال میں پورا کرنا ہے، اور ایک کچھ جو حلال جانور جن کا آگے ذکر آئے گا ان کا، اور احرام کی صورت میں شکار منع ہے۔ تفصیل احادیث میں ملتی ہے، قرآن مجید کے اندر اجمال ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرماتا ہے اپنے بندوں کے لیے وہ کر دیتا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں کے لیے یہ حکم بہتر ہے، یہ حکم بہتر نہیں ہے، تو جو بہتر ہوتا ہے اللہ وہی کرتا ہے۔ میری چونکہ عقل ناقص ہے نا، میرا علم محدود ہے، مجھے پتہ نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں کہ نہیں شاید یہ میرے لیے بہتر تھا اگر ایسا ہو جاتا، اور پھر میں اپنی مرضی سے وہ کام کرتا بھی ہوں، بہتر سمجھ کے کرتا ہوں۔ کبھی کوئی بندہ کوئی کام اپنے لیے برا سمجھ کے نہیں کرتا، جب بھی کوئی کرتا ہے اپنے لیے بہتر سمجھ کے کرتا ہے، لیکن اللہ پاک کو زیادہ پتہ تھا کہ بہتر کیا ہے۔ میں نے اپنی محدود جو عقل ہے اس سے فیصلہ کیا کہ وہ نہیں، یہ میرے لیے بہتر ہے، تو میں نے یہ کیا، پھر میرا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہ ہر لحاظ سے بہتر تھا اگر میں اس کو مان لیتا، چونکہ نہیں مانا اس لیے میں نے اپنے نقصان کر لیے۔ اور یہی آج کل ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی جو ہے اس کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اسی لیے ہر دوسرا بندہ جو ہے پریشان ہے، نقصان میں جا رہا ہے۔ اللہ پاک ہم سب پہ رحم و کرم فرمائے، آمین۔